تو السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد ارشد اسلم اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایگریکلچر سیکٹر۔ ایگریکلچر سیکٹر کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے کسی اکانومی میں، یہ کتنا جی ڈی پی میں اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے افیکٹنگ فیکٹرز کون کون سے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور یہ پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹرز کیا ہے اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک میں یہ چیزیں سیکھیں گے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں ہمارے مین پیج پہ۔ السلام علیکم دوستوں، تو ہم آگئے ہمارے مین پیج پہ۔ تو آج کا ٹاپک ہے ایگریکلچر سیکٹر۔ ایگری سیکٹر از انڈسپینسیبل ٹو دا کنٹریز اکانومک گروتھ، فوڈ سیکورٹی، امپلائمنٹ جنریشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن، پارٹیکولرلی ایٹ رورل ایریاز۔ مطلب یہ کہ دیہاتی علاقوں میں جو اس کو یہ پاورٹی، غربت ختم کرتا ہے، امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں فوڈ کی سیکورٹی کرتا ہے، اور ہماری اکانومک میں، کسی بھی اکانومی کی، کنٹری کی اکانومک میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایگریکلچر سیکٹر۔ اس کے بعد ہے اس کی امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر۔ امپورٹنس، کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی، مطلب جی ڈی پی میں اس کا بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے اس کا ایگریکلچر سیکٹر کا۔ قومی آمدنی میں ہر سال اس کی شرح بنتی ہے۔ تو پاکستان میں میرے خیال میں اس سال کی جو تھی وہ تھی 19.1% جی ڈی پی میں اس کا جو تھا کنٹریبیوشن تھا۔ اس کے بعد ہے سپلائی آف فوڈ، مطلب یہ ہمیں خوراک مہیا کرتا ہے، گندم، چاول، جو مکئی، چنا اور باقی گنا، یہ اس طرح کی خوراکیں ہمیں، بیجیں، دالیں، بہت ساری خوراکیں ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایگریکلچر سیکٹر۔ اس کے بعد ہے سورس آف امپلائمنٹ۔ اربن ایریاز میں دیکھیں آپ، فیکٹریز میں جو فیکٹریز ہیں، جو چاول کی فیکٹریز ہو گئی، مطلب رائس کلینزنگ کی ہو گئی ہے، فلور میلز ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی ایسی فیکٹریز ہیں جو ایگریکلچر سیکٹر سے جڑی ہوئی ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ تو اسی طرح اس کو زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ رورل ایریاز میں تو تقریباً 80% جو ہوتے ہیں امپلائمنٹ آتی ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے جڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورس آف را مٹیریل، مطلب یہ انڈسٹریز کو ایک را مٹیریل کے طور پہ پرووائڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل شوگر مل کو یہ گنا پرووائڈ کرتا ہے، کپڑے کلاتھز فیکٹریز کو یہ، ٹیکسٹائل فیکٹریز کو یہ کپاس پرووائڈ کرتا ہے، کاٹن پرووائڈ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی را مٹیریلز ہیں جو ایگریکلچر سیکٹر سے ڈائریکٹ جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مارکیٹ فار انڈسٹریل گڈ، مطلب ایک یہ بنی بنائی مارکیٹ پرووائڈ کرتا ہے انڈسٹریل کو۔ مطلب فار ایگزامپل ٹریکٹر کی جو انڈسٹری ہے اس کو یہ، اب ٹریکٹرز عام لوگ تو نہیں خرید سکتے نا، جو ایگریکلچر سیکٹر سے جڑا ہوگا وہی خرید سکے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جڑی ہوتی ہیں، تو ان کو مارکیٹ پرووائڈ کرتا ہے کون؟ ایگریکلچر سیکٹر۔ اس کے بعد ہے کنٹریبیوشن ان انٹرنیشنل ٹریڈنگ۔ تو انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے ایگریکلچر سیکٹر، جس میں ہم کپاس کی جو ہے ٹریڈ کر لیں، ہم گندم کی ٹریڈ کر لیں، یا اسی طرح سے بہت سی چیزیں جو پاکستان کی ٹریڈنگ میں جو زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر سیکٹر سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے ویلتھ آف نیشن۔ تو صاف سی بات ہے، جو جی ڈی پی میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے جن سیکٹر، تو وہی ہوگا نا ویلتھ آف، مطلب کہ ہمارے ملک کی جو، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کے علاوہ کسی بھی کنٹری کی جو اہم جو ویلتھ ہوگی وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوگی، یا انڈسٹری لیول پہ یا ایگریکلچر سیکٹر پہ۔ تو ہماری جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ جڑی ہے، اسی لیے ویلتھ آف نیشن ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹریبیوشن ٹو پاورٹی ایلیمینیشن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل رورل ایریاز ہے، اس میں 80% جو لوگ ہیں وہ اس سے جڑے ہوں گے، ایگریکلچر سیکٹر سے۔ اسی وجہ سے یہ شہری علاقوں میں بھی اکثر زیادہ جو انڈسٹریز ہیں ان میں امپلائمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ امپلائمنٹ ہوگی تو اس سے صاف سی بات ہے جو پاورٹی ہوگی وہ ختم ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے بعد ہے بوسٹ انڈسٹری۔ کسی بھی طرح کی انڈسٹری ہو وہ ایگریکلچر سیکٹر سے جڑی ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ انڈائریکٹ جڑی ہو یا ڈائریکٹ جڑی ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ بوسٹ ہے، جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو بھی یہ بوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ کون کون سے فیکٹر ہیں جو ایگریکلچر سیکٹر کو افیکٹ کرتے ہیں، مطلب اس پہ اثر انداز کرتے ہیں، اس کو کم کرتے ہیں، اس کو فیکٹر، مطلب اس کو۔ اس کے بعد ہے ایسے فیکٹرز کون کون سے ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو اس کی کمی ایگریکلچر سیکٹر کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں، وہ کون کون سے؟ لیک آف کیپٹل، مطلب کہ سرمایہ کی کمی ہونا۔ وہ سرمایہ منی بھی ہو سکتا ہے، وہ سرمایہ آپ زمین کا بھی کر سکتے ہیں ایسا، یا وہ کوئی ہیلپ بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، مطلب لیک آف کیپٹل کو سرمایہ کی کمی۔ اس کے بعد ہے ڈیسیزز آف کراپس، مطلب کہ فصلوں کی بیماری، جو سب سے زیادہ اہم جو فصلوں کو افیکٹ کرتی ہے، ایگریکلچر سیکٹر کو افیکٹ کرتی ہے، وہ ہوتی ہے کراپس۔ اس میں پچھلی بار جو ہے مکئی کی جو فصلیں تھیں ان میں بہت زیادہ سے زیادہ بیماریاں آئی تھیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو کارن کی جو فصلیں تھیں، کراپس تھی، وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے کراپس کی پچھلی بار جو
ڈیولپمنٹ ریٹ تھی, جو اس کی پروڈکشن ریٹ تھا, وہ بہت ہی کم ہوا تھا ڈیو ٹو ڈیسیزز آف کراپس. اس کے بعد ہے لیک آف فرٹیلائزر, مطلب ہمارے پاس فرٹیلائزر نہیں ہوں گے تو ہم اس کو ڈیسیزز سے نہیں بچا سکیں گے, جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ افیکٹنگ کرتی ہے. اس کے بعد ہے واٹر لیگنگ اینڈ سیلینسٹی, مطلب سیم اور تھور ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں پانی کا جو زمینی پانی ہے, مطلب پانی کا لیول ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے, اور تھور میں مطلب جو نمکیات ہیں وہ زمین کے اوپر آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے زمین پہ فصلیں اگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, مطلب یہ پولیٹیکل کا سٹیبل نہ ہونا. یہ بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو افیکٹ کرنے میں, اس کو اثر انداز ہونے میں. مطلب اگر آپ کی پولیٹیکل لیول, آپ کا پولیٹیکل جو اس کا اسٹیبلٹی ہے وہ اگر صحیح ہے تو آپ ٹریڈ کر سکیں گے تو آپ کو اپنی ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپمنٹ کرنے کا ایک بہت اچھا موقع مل جائے گا, کیونکہ آپ کی فصلیں جو آپ کی پروڈکشن ہے وہ باہر جائیں گی, تو اس سے آپ کو کافی ساری ٹریڈنگ کی مہلت ملے گی اور مطلب مواقع ملیں گے, اور اس سے آپ کی قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. یہ ساری چیزیں منحصر کرتی ہیں آپ کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ. اگر پولیٹیکل سٹیبل ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر نہیں. اس کے بعد لیک آف ایجوکیشن, مطلب لیک آف ایجوکیشن میں ایسے کہ جو ہماری فصلیں ہیں وہ جو رورل ایریاز میں جو فصلیں اگا رہے ہیں وہ بہت پرانے طریقے سے, مطلب ان کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے, ان کے پاس ایجوکیشن مین ان کو طریقوں کا نہیں پتہ کہ کس طرح سے پروڈکشن کو صحیح بنایا جائے, کس طرح سے کون سی چیز کس وقت اگائی جائے, اور کس طرح سے اس کو صحیح سے مطلب ارینج کر رہے ان کو نہیں آ رہا. تو اسی وجہ سے ایک یہ بھی لیک آف ایجوکیشن, لیگ آف ٹیکنالوجی, اس میں یہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس اچھے ٹریکٹر نہیں ہیں, آپ کے پاس ٹو ویلز نہیں ہیں, آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے رورل ایریاز میں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے یہ ایگریکلچر سیکٹر کو. اس کے بعد ہے امپرفیکٹ مارکیٹ میں آپ کی چیزیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک فارمر نے گندم اگائی ہے, اور وہ اپنی جو گندم ہے وہ کسی طرح سے مارکیٹ میں صحیح طرح سے پہنچا نہیں سکتا. اگر وہ پہنچا بھی دے تو اس کی ویلیو جو اس کی وہ کوئی پوچھے نہ, تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے یہ امپرفیکٹ مارکیٹ. سوئل ایروژن مطلب کہ زمینی کٹاؤ بھی ایک بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس کو ایگریکلچر سیکٹر کو. ایک لحاظ سے ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال میں پچھلے مطلب کئی سالوں سے 1 کروڑ اور 60 لاکھ ایکڑ جو ہے پاکستان کا وہ افیکٹڈ ہو چکا ہے سوئل ایروژن کی وجہ سے, مطلب زمینی کٹاؤ کی وجہ سے. اس کے بعد ہے لیک آف ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز, مطلب کچھ علاقوں میں جو رورل ایریاز ہیں وہ شہروں سے صحیح طرح سے جڑے نہیں ہوتے, وہ ان میں ٹرانسپورٹ کی کمی آ جاتی ہے, فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں ہے, اچھے روڈ نہیں ہیں, ریلویز کی سہولت نہیں ہے, بسوں کی سہولت نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے جو کسان ہے وہ اپنی پروڈکشن ہے وہ منڈیوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتا, اور اسی طرح سے پھر اس کو جو ہے اس کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, اور اسی طرح سے اس کا جو مطلب جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو امپروو ایگریکلچر سیکٹر, مطلب ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں, وہ کون سی ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اچھے سے امپروو کر سکتے ہیں, اس کو اسٹیبل کر سکیں, اس کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 پہ ہے پرووائڈنگ بیسٹ ٹیکنالوجیز, مطلب اگر ہم اپنے کسانز کو اپنے فارمرز کو اچھی ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں, اچھے ٹریکٹر دیں, اچھے ٹیوب ویل دیں, الیکٹریسٹی پرووائڈ کریں, انہیں جدید نئی مشینریز مطلب ان کو پرووائڈ کریں, تو جس کی وجہ سے وہ اپنی فصلوں کو کافی اچھے سے امپروو کر سکیں, اپنی گروتھ کو, اپنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کہہ رہے جو پروڈکشن ہے ان کی فصلوں کی وہ زیادہ سے زیادہ امپروو کر سکیں. اس کے بعد ہے سبسڈیز, مطلب کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ رعایت کرے, ان پہ کچھ ایسے پلانز دے, کچھ ایسے پالیسیز بنائے جو کسانوں پہ بہت زیادہ فائدہ دے. اس کے بعد آتے ہیں پرووائڈنگ بیسٹ فرٹیلائزر, مطلب کہ آپ جو کھادیں ہیں اور ڈیسیزز سے لڑنے والی فرٹیلائزر ہے وہ اچھی سے اچھی آپ اگر ان کو پرووائڈ کریں گے تو اس سے بہت جلدی سے امپروو ہو جائے گی ہماری جو گروتھ ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کی. اس کے بعد ہے پرووائڈنگ انٹرسٹ فری لونز, مطلب آپ فارمرز کو لونز پرووائڈ کریں انٹرسٹ فری کسانوں کو, کہ تاکہ وہ اپنی زمینیں کو اچھے سے مطلب اپنی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو امپروو کر سکے, اپنی فصلوں کو اچھے سے اگا سکیں, ان کو اپنے کھیتوں میں ٹیوب ویل لگا سکیں, فرٹیلائزر اچھے سے اچھا پرووائڈ کریں. تو اس کی وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسے پلانز کریں, ان کو انٹرسٹ فری لونز دیں, ان کو مطلب بغیر سود کے لونز. اس کے بعد ہے گورنمنٹ بیسٹ پلانز فار فارمرز, وہی بات ہے کہ فارمرز کو اچھے سے اچھا سبسڈی دے, اچھے سے اچھا ان کو ایسے موقع فراہم کرے جن کی وجہ سے وہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو, اپنی زمینوں کو, اپنے کراپس کو مطلب وہ امپروو کر سکے, اپنی پروڈکشن کو. اس کے بعد ہے ایجوکیشن اینڈ اسکلز, مطلب کہ فارمرز کو مطلب دیہاتوں میں اچھے اسکول بنائے جائیں, ان کو نئے طریقے بتائے جائیں,
فصلیں اگانے کے ان کو ایسی ایسی مطلب ٹیکنالوجی سے ان کو آگاہ کیا جائے جن کو اگا کے ان کو جن کو مطلب وہ استعمال میں لا کے اپنی امپرومنٹ ہیں جو اپنی کراپس کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھا سکیں. اس کے بعد ہے پرووائڈنگ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز. وہی بات میں نے جو اوپر بتائی کہ اگر آپ کے پاس آپ کے روڈز اچھے ہیں, آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز اچھی ہیں, تو آپ مطلب اگر آپ کی مطلب مارکیٹس تک پہنچنے کا جو ایک راہ ہے وہ اگر ہموار ہے, تو آپ کی جو فصلیں ہیں وہ بھی کبھی مار نہیں کھائیں گی. جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کبھی مار نہیں کھائے گا. اس کے بعد ہے واٹر سپلائی. وہی واٹر سپلائی کی بات ہے کہ آپ جو نہری ہے, دریا کا پانی ہے, نہری پانی ہے, اس کو پرووائڈ کریں مطلب چھوٹے چھوٹے نہروں کے ذریعے, نہروں کا جال بچھا کے, یا نہیں تو جن علاقوں میں مطلب دریا اور نہر کا پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ آپ ٹیوب ویل لگوائیں, حکومت اپنی طرف سے لگوا کے دے دے, یا ایسے کوئی لونز فراہم کر دے جن کی وجہ سے فارمرز مطلب ٹیوب ویلز وغیرہ لگوا کے اپنا جو پانی کی کمی ہے اس کو پورا کر سکیں. اس کے بعد ہے الیکٹریسٹی ارینجمنٹس. مطلب پاکستان میں آج بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں مطلب بجلی نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ سندھ کے علاقے ہو جائیں, یا بلوچستان کے ہو جائیں, یا پنجاب کے بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی. تو حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسے ارینجمنٹس کرے جن کی وجہ سے الیکٹریسٹی پورے خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگوں تک پہنچی جا سکے, تاکہ وہ اپنے ٹیوب ویل لگائیں یا اس طرح کے اور بھی کچھ انتظامات ہیں وہ کریں اور اپنی فصلوں کو امپروو کریں, اپنی جو پروڈکشن ہے وہ امپروو کریں. اس کے بعد ہے پرووائڈنگ بیسٹ سیڈ. مطلب کہ آپ ایسے بیج عطا کریں, ان کو ایسے بیج فراہم کریں جو باہر سے آئے ہوں, امپورٹنٹ ہو, یا پاکستان میں کچھ ایسے سیڈز ہوں بیسٹ کوالٹیز کے جن کی وجہ سے جو ان کی ٹوٹل آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ سکے. کیونکہ ایک بہت اہم ایک جزو ہے یہ جو سیڈز ہیں آپ کی پروڈکشن بڑھانے کا. اس کے بعد ہے ایگریکلچر سیکٹر آف پاکستان. کیونکہ پاکستان زراعت ایک زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود یہ ایک بہت زیادہ پسماندگی کا شکار ہے. اس کی وجہ سیم اور تھور ہے, زمینی کٹاؤ ہے, کچھ سالوں بعد سیلاب آ جاتا ہے پاکستان میں. یہ جو نہری جو سیلاب جو دریا کے مطلب بند وغیرہ وہ بہت کمزور ہے, جس کی وجہ سے سیلاب ہو جاتا ہے اور لاکھوں ایکڑ اراضی جو رقبہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس پہ فصلیں بھی نہیں اگ سکتی. تو پاکستان کی جو اہم فصلیں جن میں کپاس, گنا, چاول, مکئی اور چنا وغیرہ گنا شامل ہے, یہ بیرون ملک میں بہت مقبولیت کے حامل ہیں. جو پاکستانی کپڑا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, پاکستانی گنا, پاکستانی شوگر اور چاول وغیرہ. لیکن کچھ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو پاکستان کا زرعی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ابھی بھی پسماندگی کا شکار ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسے انتظامات کرے فارمرز کے لیے یا ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے, ایسے کچھ انتظامات کرے جس کی وجہ سے جو ہماری یہ پروڈکشن ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی جا سکے ٹریڈنگ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے, جس کی وجہ سے ہمارے فارمرز کو اور ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے جو وہ امپروو ہوگا, اور ہمارے جو فارمز ہیں جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی امپروو ہوگا, اور اس طرح ان کی ویجز بھی ان کا حق کلاس زیادہ ملے گا. تو ہاں جی دوستو, تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.